اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک دانے سے 7 کلیاں کھلتی ہیں اور ہر کلی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی بونے والے نے دانہ ایک لگایا تھا، اللہ نے اس ایک دانے سے 7 کلیوں کو پیدا کیا اور ہر کلی کے اندر 100 دانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اس کی مثال یہ ذکر کی کہ دیکھو جیسے ایک دانہ بویا جائے تو 700 ملتا ہے، اسی طرح جو رب کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا کے 700 تک ادا فرماتا ہے۔ اصل میں ہمارا جب نظام تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے گھریلو معاملات میں اخراجات کا تو ہم اپنے خرچے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کنٹرول کرتے وقت سب سے پہلے پینسل اس خرچے پہ پھیرتے ہیں جو رب رسول کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی جس بارگاہ سے آ رہا ہوتا ہے اسی بارگاہ میں دینے والا راستہ بند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار چلو 1 مہینہ کیبل بند کروا لیتے ہیں، اس کی جو فیس جا رہی ہے چلو 1 مہینہ کیبل کے بغیر گزارا ہو جائے گا، چلو 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کی فیس نہیں دیتے اس کو بند کروا لیتے ہیں، چلو بعد میں پھر لگوا لیں گے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ ہماری گلی کے اندر جو بندہ صفائی کرنے کے لیے آتا ہے ہم مہینے بعد اس کو بھی ادا کرتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف رب رسول کے راستے میں نہیں دیتے۔ اور ہم نے نا یہ ڈیوٹی صرف امیر بندوں کی لگائی ہوئی ہے کہ سخی بندوں کی لگائی ہوئی ہے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ ڈیوٹی صرف امیر لوگوں کی نہیں ہے، کوئی طالب علم ہے تو وہ 1 روپیہ تو خرچ کر ہی سکتا ہے، یعنی اگر اس کو پاکٹ منی کے لیے 100 روپیہ روز ملتا ہے تو وہ 5 اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں 700 تک بڑھا کے واپس کروں گا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گھر مہمان آ گئے، روٹی ایک تھی، خادمہ بھی تھی، خود بھی تھی، مہمان بھی آ گئے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پہ کھانا دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ رابعہ بصری نے خادمہ کو حکم دیا کہ جو روٹی پڑی ہوئی ہے وہ اس کو دے دو۔ خادمہ کہتی مجھے تعجب ہوا، کھانا رابعہ بصری نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، اور جو مہمان آئے ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہے، اور جو روٹی تھی وہ بھی فقیر کو دے دی۔ کچھ دیر گزری کے دروازے پہ دستک ہوئی تو بادشاہ کا دربان تھا۔ کہنے لگا بادشاہ نے رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ رابعہ بصری فرمانے لگی گنو کتنی روٹی ہیں؟ کہا 7 ہیں۔ کہا یہ ہماری نہیں ہے، غلطی سے آ گئے ہو، کسی اور کے گھر جانا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کہا کتنی روٹیاں؟ کہا 9 روٹیاں۔ کہا غلطی سے آ گئے ہو، یہ ہمارا نہیں، کسی اور کے پاس جانا تھا تو غلطی سے یہاں آ گئے ہو۔ تیسری بار جب دستک ہوئی تو کہا کتنی روٹیاں؟ کہا 10 روٹیاں۔ کہا ہاں یہ ہماری ہے، یہ ہمارے گھر دے دو۔ خادمہ کہتی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، 7 آئی تو نہیں لی، 9 آئی تو نہیں لی، 10 آئی تو کہا یہ ہاں ہماری ہے، رکھ بھی لی، خود بھی کھائی، مہمانوں کو بھی کھلائی، میں نے بھی کھائی۔ جب مہمان چلے گئے تو خادمہ کہتی ہے کہ میں کہنے لگی رابعہ آج یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، 7 روٹیاں آئی تو آپ نے نہیں لی، 9 آئی تو نہیں لی، 10 آئی تو کہا یہ ہماری ہے، کیا زیادہ آنے کا انتظار تھا؟ کہا نہیں، تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم 1 2 میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو جب میں نے 1 روٹی اس کے نام کی دی تھی پھر 7 اور 9 کو قبول ہی کیوں کرتی؟ جب اس کا وعدہ ہے کہ تم 1 روپیہ دو، 1 روپیہ میں تمہیں 10 دوں گا۔ یار آپ زکوٰۃ کا بنیادی نقطہ سمجھ لینا تو مسئلہ ہی صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں زکوٰۃ دو، 2 فائدے ہوں گے۔ جو مال باقی بچ گیا نا تمہارے پاس، پہلا کرم تو یہ کروں گا سارا مال ہی پاک کر دوں گا۔
تم نے زکوٰۃ دی تو تمہارا پچھلا مال سارا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اچھا اب جو دیا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ رب فرما رہا ہے جو تم نے دیا ہے میں اس کو بڑھا کے تمہیں واپس بھی کر دوں گا۔ یعنی زکوٰۃ تو دو چیزوں کا نام ہے، پچھلا مال پاک ہو گیا، جو دیا تھا وہ بڑھ کے واپس آ جائے گا۔ لیکن ہم نہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ یار یہ معاملات نہ صرف امیر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت جتنی تذلیل انسانیت کی ہو گئی ہے نا، اگر آپ 100 لوگ بھی ایک ایک تھیلا خرید کے 100 گھروں میں پہنچا دیں تو کم از کم 100 گھروں کی بیٹیاں سر عام تماشا نہیں بنیں گی۔ آپ کم از کم ان کے سر پہ دستے شفقت تو رکھیں یار، رات کی تنہائی میں ان کے گھر میں جا کے تقسیم تو کر کے آئیں۔ آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھ کے دیکھیں کہ وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ لاد کر غریبوں کے گھر میں دے کے آتے تھے۔ آج جب تک ایک فوٹو اتر کے فیس بک پہ لگ نہ جائے کسی کا راشن تقسیم ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اگر آپ نے خیرات کی ہے تو کم از کم تذلیل تو نہ کریں۔ اب تو یہ بات بن گئی، اصل میں نا غریب بندہ بھی امیر نہیں ہونا چاہتا، اس کی بھی ایک سوچ بن گئی ہے۔ وہ کسی جگہ سے راشن لیتا تو ساتھ کیا کہتا ہے؟ صاحب جی اگلے سال بھی یاد رکھیا گا۔ یعنی تو اگلے سال تک امیر ہی نہیں ہونا چاہتا؟ تجھے اگلے سال تک اپنے رب پہ یقین ہی نہیں ہے؟ تو رب سے یہ دعا کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ اس بار تو میں نے کسی کے دروازے سے لیا ہے، تو مجھے اتنا عطا کر کے اگلے سال میں بانٹنے والوں میں سے بن جاؤں۔ یہ تو بندہ خود امیر نہیں ہونا چاہتا، ہر سال کہتا ہے اگلے سال اسی پھر آواں گے۔ بھائی کیوں اپنے آپ کو اس دلدل میں گھسیٹتے چلے جا رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کبھی امید رکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تفسیر ابن کثیر، ابن کبیر اور در منصور والوں نے ان کا نام سالبہ لکھا ہے اور دیگر نام بھی لکھے ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ ان کا نام سالبہ نہیں تھا، کوئی اور شخص تھا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا گھر کا دسترخوان بڑا تنگ ہو گیا، تو آپ دعا کریں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ رسول کریم کا جملہ بڑا توجہ طلب ہے اور یہ آج بھی کئی لوگوں پہ فٹ آتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو جس حال میں ہے وہ حال تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو اپنے علاقے میں خاندان میں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے، جب تک وسیع رزق نہیں تھا نا، رب رسول سے رشتہ بڑا مضبوط تھا، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، مسجد کی صفائیاں بھی کرتے تھے۔ ذرا سا وسیع رزق آ گیا تو اب ان کو میلاد منانے کی دلیل بھی نہیں ملتی، اب ان کو اللہ کا نام لینے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کر بیٹھا کہ آپ دعا کر دیں۔ نبی پاک نے پھر جملہ دہرایا کہ تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جب تیسری بار اس نے کہا نا کہ آپ دعا تو کر دیں، تو رسول کریم نے ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرا دعا کے بارے میں میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور میرے مصطفیٰ جب دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت نیچے مصطفیٰ کی دعا لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت چل پڑتی تھی کہ جا کے مصطفیٰ کی دعا کو لے کے آؤ۔ اب نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے تو تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ نے پھر اتنا مال دیا کہ مدینے کی گلیاں اس کی بکریوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی۔ اللہ نے اتنا اس کو جانور عطا کیا، اتنی بکریاں عطا کی۔ اب نبی پاک نے کہا کیا تھا کہ تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے، پھر بولے ذرا، تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے۔ اب اتنا مال ملا تو مدینے میں تو جگہ تھی نہیں، مدینے سے باہر جا کے جگہ لی، وہاں بکریاں رکھنے لگا۔ نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ اب جب اتنا مال ملا، پہلے 5 نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے تھی، اب صرف فجر اور عشاء رہ گئی۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ آئی کہ 3 نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے سے چھوٹ گئی۔ یار آج ہم کسی نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھیں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، قربان جاؤں صحابہ پہ، جب نیت کرتے تھے پیچھے اس امام کے تو مصلی پہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ یار کیا نصیب تھے ان کے جو اقتداء مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ پہلے 5 نمازیں تھیں،
اب 3 نمازیں چھوٹ گئی، صرف فجر اور عشاء رہ گئی، اور جانور مل گئے اور مال میں برکت ہوئی، کیونکہ دعا جو مصطفیٰ کی تھی، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، مصطفیٰ کی دعا تھی، مال اور بڑا، تو فجر اور عشاء بھی چھوٹی، اب صرف جمعے کے جمعے آنے لگا، اور مال بڑا تو جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اب بندے کو ذرا مال وسیع مل جائے، کہتا ہے یار کاروبار سمیٹتے سمیٹتے سب ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے جمعہ پڑھنے آیا نہیں جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے وہ رزق مانگو کہ جب رزق مل جائے تو رب رسول نہ چھوٹ جائے، ایسا رزق رب کی بارگاہ میں تلاش کیا کرو۔ اب جمعہ بھی چھوٹ گیا، مہینے بعد آنے لگے، 2 ہجری میں جا کے زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا کہ جا کر اس سے کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جملہ کیا تھا کہ تو جس حال میں ہے وہ بہتر ہے۔ اب جناب ابو ہریرہ نے جا کے اس سے کہا کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ کوئی ٹیکس نہیں لگ گیا ہم کے اوپر، یہ کوئی زکوٰۃ ٹیکس نہیں بن گئی ہمارے لیے۔ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آگے سے ہو آئیں تو واپسی پہ پھر میرے پاس آئیے گا۔ آج بھی مسجد والے اگر کسی مارکیٹ میں مانگنے چلے جائیں نا مسجد کے لیے، تو دکاندار کی کہندا پہلے اگو ہو آؤ، تو بندے کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگو ہو آؤ۔ اب جناب ابو ہریرہ واپسی پھر اس کے پاس آئے، کہا تیرے مال کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کہنے لگا کہ جا کے نبی پاک سے کہنا میں خود آؤں گا اور حساب کروں گا۔ اتنا جملہ کہہ بیٹھا۔ جناب ابو ہریرہ نے آ کر رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کہہ رہا تھا خود آؤں گا اور حساب کروں گا۔ پھر وہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سب کا مال قبول کروں گا، تیرا قبول نہیں کروں گا، تیرا مال اللہ رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور کے ترلے کرتے رہے لیکن نبی پاک نے قبول نہیں کیا۔ مدینے میں قحط آ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھنے لگی، پھر آیا، کہنے لگا آقا اب تو مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی ہے، میرا مال لے لے۔ کہا سب سے لیں گے لیکن تیرا مال قبول نہیں ہے۔ جناب صدیق کے زمانے میں آیا، کہنے لگا آقا نے تو قبول نہیں کیا، مہربانی کریں آپ میرا قبول کریں اور اسلام کے اوپر خرچ کریں۔ جناب ابو بکر کہنے لگے ابو قحافہ کا بیٹا اس کا مال کیسے لے سکتا ہے جس کا مال میرے مصطفیٰ نے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ جناب عمر کے زمانے میں آیا کہ آپ میرا مال قبول کر لیں۔ کہا نہیں، جس کا مال ابو بکر نے قبول نہیں کیا، میرے نبی نے قبول نہیں کیا، عمر کیسے اس کا مال لے لے۔ جناب عثمان کے زمانے میں آیا کہ اب تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہا نہیں، جس کو رب رسول قبول نہ کرے اس کو عثمان غنی بھی قبول نہیں کرتا۔ عثمان غنی کے زمانے میں وصال ہو گیا لیکن اس کا مال رب رسول کی بارگاہ میں خرچ نہیں ہوا۔ آج اگر کوئی بندہ کہے جی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں قربانی نہیں کرتا، او میرے بھائی ہماری خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، آپ نہیں دیتے کیونکہ رب رسول کو آپ کا مال قبول ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب رسول چاہیں تو آپ ادا نہ کریں؟ رب رسول آپ کا مال چاہتے ہی نہیں ہے، رب رسول کی بارگاہ میں آپ کا مال قبول ہی نہیں ہے، اور جس دن رب رسول نے قبول کر لیا نا پھر آپ سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں دیا کریں گے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں مسجد جاتا ہوں، اچھا ہمیں سہولتیں بھلا کیا چاہیے؟ گرمی آئے تو فل اے سی ہونا چاہیے، اور سردی آئے تو ہیٹر بھی ہونا چاہیے، وضو کے لیے گرم پانی بھی ہونا چاہیے، قلین بھی زبردست ہونے چاہیے، روشنی بھی زبردست ہونی چاہیے۔ مسجد میں وہ سہولتیں موجود ہیں جو ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، لیکن ہم مسجد کو دیتے کیا ہیں؟ ہم اللہ رسول کے راستے میں دیتے کیا ہیں؟ وہ بعض کا بندہ دعا کرانے آ جائے نا کہ جی دعا کریں پیسے بڑھ جائیں، تو میرے نزدیک اس کو یہ دعا دینی چاہیے، اللہ تینوں 5 کروڑ دوے تو اللہ کرے تو 4.5 کروڑ مسجد دے دو میں۔ پھر ایسا بندہ آگے سے آمین بھی نہیں کہتا۔ وہ بندہ پوچھے تجھے پھر 50 لاکھ کا نفع ہو رہا ہے تو آمین تو کہہ دے، کہتا ہاں ٹھیک ہے میرے جواب پہ سوچاں گے۔ یعنی جس کا پہلے ہی دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور بھائی اس کی بارگاہ میں دینا سیکھو، 1 2 کے 10 ضرور ملیں گے۔ یار آپ دیکھیں، آپ کا کسی پر اعتماد ہے اور آپ کو پتہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، آپ کو اعتماد ہے اس کے اوپر، وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں تو میں آپ کو پرافٹ دیا کروں گا، تو ہم اس کے اوپر بھروسہ اس لیے کر لیتے ہیں، اس کا کام بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی ایماندار ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پرافٹ لیتے ہیں۔ یار بندے کا کام پھر بھی کبھی بند ہو سکتا ہے،
یہ جو 1 روپیہ دے کے 700 ملنے ہیں نا، یہ بندے کا نہیں، رب کے بندے کا نہیں، اور بندے کے رب کا اعلان ہے کہ اے بندو تم میری بارگاہ میں 1 دو، میں تمہیں بڑھا کے 700 تک عطا کروں گا۔ اور رب کی ذات کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کی ذات تو وہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف کرتی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی بارگاہ میں دینے کا مزاج بنا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، دوسرا اس کو کوڑ کا مرض تھا، تیسرا جو تھا وہ سر سے گنجا تھا، اس کے یہ ابرو بھی نہیں تھے، اور قدرتی طور پہ اس کے بال اگتے نہیں تھے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، یہ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور سب سے پہلے اس نے اندھے سے پوچھا، نبینا سے، تیری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو کمال ہو جائے۔ فرشتے نے انسانی شکل میں جو تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے نور عطا کیا۔ کہنے لگا تجھے اگر مال چاہیے تو تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے دعا کی اور 2 بکریاں اس کو دے دی، اللہ نے 2 سے ہزاروں میں تبدیل کر دی، مال وسیع ہو گیا۔ جس کو کوڑ کا مرض تھا، کہا تیری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا کہ میرا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جائے تو کم از کم لوگ میرے پاس تو بیٹھا کریں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ رسول کریم نے فرمایا، فرشتے نے اس سے پوچھا بتا تجھے اگر مال چاہیے ہو تو کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے بیل بڑا پسند ہے۔ 2 بیل دیے، اللہ نے برکت دی، ہزاروں میں تبدیل ہو گئے، برکت ملتی گئی۔ تیسرا جو گنجا تھا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بال اگر آ جائیں تو کم از کم چہرے میں تھوڑی خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اگئے، کہا کیا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ اونٹ دیے، اللہ نے ہزاروں دے دیے۔ وقت بیتتا گیا، جانوروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ رب نے فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے جا آج ان کا امتحان تو لے۔ فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے اندھے کے پاس، کہنے لگا کچھ جانور اللہ رسول کے نام کے نہیں دے دیتا؟ حدیث کے لفظ سننا۔ بندہ کہنے لگا میرے خرچے بڑے ہیں، نظام بڑی مشکل چلتا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ پہلے تو اندھا تھا۔ کہنے لگا کیسی باتیں کرتا ہے، میں کیسے اندھا ہو گیا؟ یہ جتنا بال ہے میرے پاس یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی کا ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا اللہ یہ جیسا تھا اس کو ویسا ہی کر دے۔ مال ہلاک ہو گیا، بندہ اندھا ہو گیا، چیخو پکار کرے کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ دوسرے بندے کے پاس پہنچ جس کو کوڑ کا مرض تھا، فرشتے نے جا کے کہا کچھ جانور دے دے، کچھ لوگوں کو حاجت ہے۔ کہنے لگا میرے خرچے بڑے، حدیث کے الفاظ میرے خرچے بڑے ہیں۔ آج اللہ رسول کے نام کی بات کرو، بلا کیا کہتا ہے حضرت جی تسی تے جان دے ہو نا میں کنے کار لائے ہوئے نے، ٹھیک ہے کیا کہتا ہے جی، میں کنے کار لائے ہوئے نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میرے خرچے بڑے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے تجھے کبھی کسی دور میں کوڑ کا مرض تھا۔ کہنے لگا منہ بند کر، کیسی باتیں کرتا، میں تو تندرست ہوں، خوبصورت ہوں، توانا ہوں، جوان ہوں، مجھے کیسے کوڑ کا مرض ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا اللہ اس کی حالت جو پہلے تھی نا ویسی کر دے۔ کوڑ کا مرض آیا، جانور سارے ہلاک ہو گئے۔ تیسرا جو گنجا تھا، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، آیا تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ اونٹ چاہیے۔ تو وہ کیا کہنے لگا، کہا جہاں تک تیری نگاہ آتی ہے میں نے سارے رب کے نام پہ قربان کر دیے، جا لے جا، سارے میرے رب کے ہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب جب تک تو زندہ رہے گا رب تجھے عزت بھی دے گا اور بغیر حساب کے رزق بھی عطا فرمائے گا، اور تجھ پہ اب کبھی غربت نہیں آئے گی۔ اور بھائی زکوٰۃ کس کی بارگاہ میں دینی ہے؟ پھر بولے مال دیتا کون ہے، رزق دیتا کون ہے، زندگی کس نے دی؟ یار جب سب کچھ دیا اس نے تو زکوٰۃ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں دیتے؟ 1,00,000 روپیہ ہو تو زکوٰۃ بھلا کتنی بنتی ہے؟ 2500 روپیہ، اور 2500 دینے کے لیے 1000 دلیلیں چاہیے۔ مہمان آ جائے تو 5000 خرچ کر دیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئے تو پھر دلیلیں مانگتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے
وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ مفہوم ہے روایات کا، جس بندے کو بھی مالی نقصان ہو جائے سمجھ جاؤ اس نے کہیں نہ کہیں زکوٰۃ میں ہیر پھیر کی تھی، کہیں نہ کہیں وہ رب رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا۔ تو مہربانی کریں، رب رسول کو ٹائم نہ دیا کریں، رب رسول کو بہانے نہ سنایا کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، وہ ایک علاقہ تھا، ان کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور سال کے بعد اس بادشاہ کو زنجیریں ڈال کے جنگل تھا، اس جنگل میں درندوں کے سامنے چھوڑ آتے تھے، اور درندے بادشاہ کو نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے۔ اور جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ دریا کے کنارے جب آتے اور پہلا بندہ ان کو دریا کے کنارے ملتا تھا، وہ اس بندے کو اپنا نیا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور اس کو پہلے دن یہ بتا دیتے تھے کہ 1 سال کے بعد ہم یہ سلوک کریں گے کہ تمہیں زنجیریں ڈالیں گے اور جنگل میں درندوں کے سامنے چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہ بنتے رہے، موج مستی میں گم رہتے، جب سال پورا ہو جاتا تو آہ پکار کرتے اور جنگل کی طرف جاتے وقت ڈرتے تھے۔ دستور کے مطابق نظام چلتا رہا کہ 1 سال ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زنجیریں ڈالی، جنگل میں چھوڑا، اور جب دریا کے کنارے آئے جو پہلا شخص ان کو ملا وہ تاجر تھا اور سامان خریدنے کے لیے اس شہر میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو ہمارا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اپنا سامان خریدنے آیا ہوں، تو مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا یہ دستور ہے کہ جو بندہ سورج نکلنے کے بعد دریا کے کنارے آ جائے وہی ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، اور آج آنے والا پہلا بندہ تو ہے، تو لہذا ہمارا نیا بادشاہ تو ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں بادشاہت کا نظام نہیں جانتا، نہ مجھے نظام چلانا آتا ہے، تو مہربانی کرو میرے پہ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ کہنے لگا اگر تو نہیں بنتا تو ہم زبردستی بنائیں گے، لیکن ایک شرط اور بھی سن لے، جب سال مکمل ہو جائے گا تو ہم زنجیریں ڈال کے تجھے اس جنگل میں چھوڑ جائیں گے اور درندے تجھے نوچ نوچ کے کھا لیں گے۔ وہ کہنے لگا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر میں بالکل بادشاہ نہیں بنوں گا، ایک تو میں بننا نہیں چاہتا، تم زبردستی بنا رہے ہو، اوپر سے سنا یہ رہے ہو کہ سال بعد درندے نوچ کے کھا جائیں گے، تو میں بے وقوف تھوڑی کو تمہارا بادشاہ بن جاؤں۔ اس نے کہا اگر تو نہیں بنے گا تو زبردستی بنائیں گے۔ بندہ سمجھدار تھا، کہنے لگا اچھا اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو سارا سال جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ انہوں نے کہا تو ہمارا بادشاہ، جو تو نے کہنا وہی ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ آ کر تخت پر بیٹھا، اس نے پہلے ایک فوج بلائی اور کہا کہ جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ بادشاہ کا حکم مانا گیا، درندے قتل کر دیے گئے۔ دوسری فوج تیار کی، کہا جنگل میں جاؤ، جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو، کاٹ دیے گئے۔ تیسری فوج بلائی، کہا جنگل میں خوبصورت محل تیار کرو۔ چوتھی فوج، اس کے ارد گرد سبزہ اگاؤ اور آبشاریں نہریں جاری کرو۔ جب جانور مار دیے گئے، درخت کاٹ دیے گئے، محل بن گیا، سبزہ اگ گیا، نہریں آبشاریں جاری ہو گئی، سال مکمل ہو گیا۔ اب بستی کے لوگ زنجیریں لے کے بادشاہ کو جکڑنے کے لیے آئے، تو بادشاہ کہنے لگا مجھے زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ اب ساری بستی حیران ہے، ہر بادشاہ تو چیخو پکار کرتا تھا کہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ یہ بڑا عجیب بندہ آیا ہے کہ کہتا ہے کہ تم پیچھے پیچھے آؤ میں آگے آگے چلتا ہوں۔ تو کہنے لگا سنو، مجھ سے پہلے جو آئے وہ یہاں بیٹھ کے یہیں کا سوچتے رہے، انہوں نے اس گھر کا نہیں سوچا جہاں انہوں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا، اور میں نے یہاں بیٹھ کے یہاں کا نہیں سوچا بلکہ اس گھر کا سوچتا رہا جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا۔ اس لیے آج مجھے جاتے ہوئے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے اس گھر کو آباد کیا ہوا ہے جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کی میت کو، جنازے کو لے کے لوگ چلتے ہیں تو اس کی روح چیخو پکار کرتی ہے، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا جب کسی مومن کا جنازہ چلتا ہے تو اس کی روح کہتی ہے ذرا اور تیز چلو، قبر میں جا کے مصطفیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ کیونکہ وہ یہاں رہ کے وہاں کا سوچ رہا ہوتا ہے، ہم یہاں رہ کے بس یہیں کا سوچ رہے ہیں کہ یہ گھر بن جائے، یہ چیز آ جائے، بچوں کا مستقبل بن جائے۔ اور میرے بھائی، میاں صاحب کہتے تھے پیر پساڑ پیائے وچ ویڑے،
جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور ناک میں روئی رکھ دی جائے اور سفید کفن پہنا دیا جائے تو میاں صاحب کہتے ہیں پیر پھساڑ پیائے وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. جس کو فون کرو پہلے تعزیت کرے گا پھر پوچھے گا جنازہ کتنے بجے ہے. تو میاں صاحب کہتے ہیں کڈو کڈو کر دے اوے پیر پھساڑ پیائے وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتنے نے تیرے کر دے. جن کی خاطر تو نے ساری برائیاں کمائی تھی آج کہاں ہے وہ تیرے رشتہ دار, کہاں ہے تیری اولاد. آج مجھے باپ نے جو بندہ سعودی عرب مزدوری کرنے جاتا ہے کمانے جاتا ہے وہ رہتا کہاں پہ ہے؟ بولو تو صحیح. کھاتا کہاں ہے, پیتا کہاں ہے, سوتا کہاں ہے؟ پیسے کما کے گھر وہاں بناتا ہے کہ پاکستان میں؟ کیوں؟ بڑا بے وقوف بندہ ہے. رہتا وہاں, کھاتا وہاں, پیتا وہاں, سوتا وہاں, لیکن پیسہ کما کما کے پاکستان بھیج رہا ہے, گھر پاکستان میں بنا رہا. کیوں بنا؟ اس کو پتا ہے میں ہمیشہ سعودیہ رہنا, میں اپنے اصلی کار, او میرے بھائی, او میرے سنگیوں, او میرے بیلیوں, او میرے بھائیوں, ہم نے ایک دن اپنے گھر جانا ہے, ہم نے یہاں نہیں رہنا. بے شمار جنازے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھ لیے, بے شمار لوگ اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی دیے, بے شمار قبروں پہ مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال بھی دی. ہم نے یہاں نہیں رہنا, چلے جانا ہے. آج ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں, کل کو لوگ ہمارے بھی پڑھیں گے. اس واسطے اس گھر کی تیاری کریں, اس گھر کے لیے بھی کچھ کریں. ایک بندہ تھا, اس نے اپنی فیکٹری جاتے وقت رستے میں تازہ انگوروں کی ریڑھی دیکھی تو اس کا دل چاہا کہ انگور کھاؤں. اس نے انگور خریدے اور اپنے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے فیکٹری اتار کے تو یہ انگور میرے گھر دے دینا. ڈرائیور نے مالک کو اتارا, انگور اس کے گھر دے دیے. بندہ شام کو گھر آیا, اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا صبح میں نے کچھ انگور بھیجے تھے تو وہ انگور لے آؤ, میرا آج دل چاہ رہا انگور کھانے کا. تو اس کے بیوی بچوں نے کہا وہ تو ہم نے کھا لیے, وہ ختم ہو گئے. یہ بات اس کے دل پہ اثر کر گئی. صبح اٹھا, اس نے زمینیں خریدی, مساجد اور مدارس کو تعمیر کیا اور مہینوں کے اندر مساجد اور مدارس تعمیر کر کے شروع کروا دیا. تو اس سے ایک ٹی وی والوں نے انٹرویو کیا کہ آپ کو یہ اچانک کیسے خیال آیا اور آپ نے چند ہی مہینوں میں مساجد اور مدارس کو تعمیر کر دیا. اس نے کہا کہ میں جس دن گھر جا کے انگور مانگ رہا تھا اس دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو تیری اولاد شام تک تیرے لیے کھانا نہیں بچا سکے اس نے تیرے بعد تیرے لیے کیا کرنا ہے, تو میں کیوں نہ اپنی زندگی میں ایسا کام کروں کہ میری اولاد کچھ کرے نہ کرے مجھے تو ثواب ملتا رہے. تو ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, اس لیے اپنے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے. یہ ڈیوٹی صرف امیر بندوں کی نہیں ہے. یار اگر 100 بندے میری بات سن رہے ہیں نا, 100 بندے, تو 100 میں سے 50 بندے ایسے ضرور ہوں گے کہ جو ایک آٹے کا تھیلا لے کے نا 50 گھروں میں دے سکتے ہیں. اور کم از کم میرے بھائی 50 گھروں کی بیٹیاں لائن میں لگ کے ذلیل تو نہیں نہ ہوں گی. ان کو ووٹ کی لسٹیں بنانی ہو تو ایک ایک دروازے پہ جانا منظور ہے, لیکن آٹا دینے کے لیے نہیں جا سکتے. اصل میں قصور ان کا نہیں ہے. ابھی جو تذلیل انسانوں کی ہو رہی ہے, اس وقت درجنوں لوگ مر چکے ہیں, درجنوں لوگ مر چکے ہیں مفت آٹے کے لیے. ان کو فرق کس لیے بھلا نہیں پڑے گا؟ جب الیکشن آئیں گے ہم لوگ ان کے نعرے ماریں گے, ہم لوگ ان کے جلسوں میں ان کے کیمپوں میں جا کے بیٹھیں گے, ہم لوگ ان کے نام کے جھنڈے اٹھائیں گے. اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ جانتے یہ قوم بے وقوف ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, ان کے منہ کے نوالے بھی چھین لیں, یہ قوم شخصیت پرست ہے. ایک بات کو یاد رکھیں, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو شخصیت پرست ہوتی ہے اور حق پرست نہ ہو. ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں, بس جو میرا لیڈر ہے وہ میرا لیڈر ہے. اور بھائی ایک بات کو یاد رکھیں, لیڈر قیامت والے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے, یہ دنیا میں نہیں آ رہے. مجھے ایک بات تو بتائیں, 5 سال میں کبھی آپ کا ایم این اے آپ کو ملنے آیا؟ بولو یار, 5 سال میں آپ کو اپنے ایم این اے سے کام پڑا؟ بولو یار. اور جب واسطہ ہی نہیں ہے ان کا عوام کے ساتھ, کیوں ان کی خاطر ذلیل ہوتے ہیں ہم لوگ؟ نہ وہ آپ سے ملنے آتے ہیں, نہ آپ ان سے ملنے جاتے ہیں.
نعرے پھر انہیں کے لگائیں گے ہم لوگ۔ اس واسطے کم از کم جو میری آواز کو سن رہے ہیں، ایک ایک آٹے کا تھیلا، آج لوگ پتہ کہتے ہیں یار ہمیں سفید پوش ملتے نہیں ہیں، یہ سارے بیکاری ملتے ہیں، پروفیشنل ہیں۔ آپ کو کس نے کہا سفید پوش نہیں ملتے؟ مزدوروں کے اڈے پہ جا کے دیکھو وہاں ذرا، سفید داڑھی ہوگی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہوں گی، ہاتھ اس کے ایسے کام پر ہوں گے، لیکن وہ سارا دن مزدوری کے اڈے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے کہ یار چلو 200 کم دے دینا، مجھے دیہڑی پہ تو لے جاؤ نا یار۔ اس کی بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی تھی، ابے نے آج آٹا لے کے آنا ہے، ابا جی آج گھی کا کنستر لے کے آئیں گے۔ پھل کی ریڑیوں پہ جا کے دیکھو، رکشہ ڈرائیور کو دیکھو، جو لوڈنگ کرتے ہیں ان کو دیکھو، آپ کے گھر میں جو ڈلیوری بوائے آتے ہیں، آپ کا وہ امیر زادے ہوتے ہیں؟ جو ہوٹل پہ چھوٹا کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو سفید پوش نظر نہیں آتے؟ آپ کے ارد گرد اتنے سفید پوش ہیں کہ آپ کا گمان تک نہیں ہے وہاں تک۔ کم از کم ایک آٹے کا تھیلا تو ان کو دو نا یار، وہ ایک ہفتہ اپنے گھر بیٹھ کے سکون سے رزق تو کھا سکے نا۔ صرف اس جملے پہ اپنی گفتگو چھوڑ رہا ہوں، اس جملے کو تھوڑا درد کے ساتھ محسوس کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے اگر آپ میری بات پر توجہ کریں، کان دھریں، دل کے دروازے کھولیں، تو اس جملے کو درد کے ساتھ محسوس کریں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس لائن میں اگر ہماری بیٹی کھڑی ہو، آٹا لینے والوں کی لائن میں اگر ہماری ماں کھڑی ہو، بتاؤ کلیجہ ہاتھ کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہماری بہن اس لائن میں کھڑی ہو، کلیجہ ہاتھ کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یار وہ مسلمانوں کی بچیاں نہیں ہیں؟ کیوں اتنا ظلم ہم برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں ظلم برداشت کر رہے ہیں؟ اپنے ارد گرد سفید پوشوں کا خیال کریں۔ مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔